مہدی صاحب جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اس دور میں ان کا اہم ترین تعاون رہا کرتا تھا۔ دوسری جو اہم ترین شخصیت جناب وقار صاحب جو پورے نشر و اشاعت کا شعبہ دیکھا کرتے تھے۔ تیسرے محترم جناب رضا سرسوی صاحب اور ریحان اعظمی صاحب جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ کی مصلحت ہے، آپ ان کی مغفرت کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد۔ مومنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے علماء وقار سے اجازت طلب کرتے ہوئے ماشاءاللہ مرحوم و مغفور رضا سرسوی صاحب ہی کے مصرعوں سے آغاز کیا جاتا ہے۔ زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا، زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا، ہر آنے والی نسل پہ احسان کر دیا۔ زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا، ہر آنے والی نسل پہ احسان کر دیا۔ عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے، قاتل کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا، قاتل کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حسین ترین منظر جو آپ کے پیش نظر ہے اور یہ روحانیت اور یہ کیفیت عطا کر رہا ہے۔ الحمدللہ رات کا سہانا وقت ہے، عروس شب نور کی سہانی چادر اوڑھے ہوئے ہے، تارے نکل نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی جڑ رہے ہیں، شاخیں جھوم کر مرواہ جنبانی کر رہی ہیں۔ یہ تطہیر کی رت، یہ نکھری فضا، یہ چھائی ہوئی رحمتوں کی گھٹا، یہ قوس قزح علم و عرفان کی، یہ رانائی آنکھ سے وجدان کی، یہ نقش جنو کے نکھرتے ہوئے، ملک آسماں سے اترتے ہوئے، یہ حوروں کے گیسو سورتے ہوئے، خیالوں سے آہو گزرتے ہوئے، یہ ماہتاب ذروں میں بڑھتا ہوا، یہ خورشید شیشوں میں کٹتا ہوا، نبوت نقابیں الٹتی ہوئی، ولایت کی خیرات بڑھتی ہوئی، زمین پر اترتے ہوئے انبیاء، لبوں پر ہے صلی اللہ کی صدا، وہ آدم چلا دم سنبھالے ہوئے، محبت مودت میں ڈھالے ہوئے۔ سنبھلنا سنبھلنا یہ کون آ گیا، خاموشی کا کیسا فسو چھا گیا، سنبھلنا سنبھلنا یہ کون آ گیا، خاموشی کا کیسا فسو چھا گیا۔ یہی ہے معیار فروع و اصول کہ بیٹی ہے اس کی جناب بطول، یہی ہے معیار فروع و اصول کہ بیٹی ہے اس کی جناب بطول۔ جو اس کے لیے بے ادب ہو گیا تو سمجھو کہ وہ ابو لہب ہو گیا، جو اس کے لیے بے ادب ہو گیا تو سمجھو کہ وہ ابو لہب ہو گیا۔ انتہائی نادر و نایاب شعرا جو غلامان جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس انجمن نے یکجا کیے ہیں، اور حسین ترین گلدستہ جو ابن علی کس قدر خوبصورت، اور وہیں آ کے زہرا نے پیشانی خم کی، پیشانی خم کی، وہیں آ کے زہرا پیشانی خم کی، جہاں دیکھا دیوار و در خوبصورت، جہاں دیکھا دیوار و در خوبصورت۔ اور دو تین شعر اور ملاحظہ فرما لے کہ یہ فطر اس سے پوچھے ذرا جا کے کوئی، ذرا جا کے کوئی، یہ فطر اس سے پوچھے ذرا جا کے کوئی، ملے کس کے صدقے میں پر خوبصورت، ملے کس کے صدقے ملے کس کے صدقے میں پر خوبصورت، اور میں کیا پنجتن کی
فضیلت بتاؤں، فضیلت بتاؤں، میں کیا پنجتن کی فضیلت بتاؤں، ہے زیر کسا گھر کا گھر خوبصورت، ہے زیر کسا گھر کا گھر خوبصورت، اور تھا حر کشمکش میں کدھر جائیں آخر، کدھر جائیں آخر، تھا حر کشمکش میں کدھر جائیں آخر، ادھر شکل بد اور ادھر خوبصورت، ادھر شکل بد اور ادھر خوبصورت، ادا کر کے زہرا کی سنت کو ساغر، سنت کو ساغر، ادا کر کے زہرا کی سنت کو ساغر، تو اعمال کو اپنے کر خوبصورت، تو اعمال کو اپنے کر خوبصورت۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ حضرات ساغر بنارسی صاحب کو آپ بہت ہی خوبصورت انداز میں سماعت فرما رہے تھے اور بہترین اشعار یعنی خوبصورت اشعار آپ کے گوش گزار فرما رہے تھے۔ انتہائی شکر گزاری کا مقام ہے ہمارے درمیان ہندوستان اور پاکستان کے ماشاءاللہ مایہ ناز شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں اور جو اپنا منفرد مقام دونوں ملکوں میں رکھتے ہیں۔ ادبا تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، علماء وقار تشریف فرما ہیں۔ ندیم بھائی علماء وقار استاد قمر جلالی اعلی اللہ مقام ہوں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی وہ جو شہزادی سلام اللہ علیہا اپنے دونوں نونہالوں کو اون و محمد علیہ السلام کو کرتی ہیں اور فرماتی ہیں۔ اب کیا حسین منظر ہے، کس طریقے سے الفاظ نظم کیے گئے ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں دونوں شہزادوں کو تاکید فرماتے ہوئے، وہ رن پڑے کہ نظر آئیں خون کے دھاریں، وہ رن پڑے کہ نظر آئیں خون کے دھاریں، بلند تاب فلک ہوں لہو کے فوارے، دکھائی دینے لگے فوج شام کو تارے، تمام کوفے میں ہلچل ہو خوف کے مارے، تمام بیت بالخصوص تمام کوفے میں ہلچل ہو خوف کے مارے، کسی طرح کی کمی قتل عام میں نہ رہے، کوئی چراغ جلانے کو شام میں نہ رہے، کسی طرح کی کمی قتل عام میں نہ رہے، کسی طرح کی کمی قتل عام میں نہ رہے، کوئی چراغ جلانے کو شام میں نہ رہے، کوئی چراغ جلانے کو شام میں نہ رہے۔ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ماشاءاللہ نادر و نایاب شعراء یہاں تشریف فرما ہے جو آج پوری دنیا میں اور پورے عالم میں بڑی محبتوں کے ساتھ سنے جاتے ہیں اور محبتوں سے نوازے جاتے ہیں۔ شاعری کی دنیا کا سہیل جیسے اشعار ہوتے ہیں وہی انداز بیان نور علی نور کی منزلیں اور کیفیتیں ہوا کرتی ہیں۔ التماس کی جاتی ہے محترم جناب سہیل بستوی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ بیوی میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ جو حضرات بڑی محبتوں کے ساتھ اور انتہائی خلوص کے ساتھ یہ اہتمام کرتے ہیں اور جنہوں نے یہ شرف ہم سب کو عطا فرمایا ہے، آپ سب مل جل کر ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور ہر بلائے سماوی اور ارضی سے تحفظ کے لیے بلند ترین آواز میں نعرہ صلوات ارشاد۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اسلام والمسلمین مولانا شمیل حسن صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔
مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدر نوائے بوزر است اگرچہ از حلق بلال و قنبر است، بول نعرہ حیدری، حیدری، سے بلند نعرہ صلوات. صرف اور صرف ایک مطلب اور 3 شعر. یہ کافی تیرے پردے ہے، یہ پردے کا قصیدہ زینب، کبھی سورج نے نہ دیکھا تیرا چہرہ زینب، کبھی سورج نے نہ دیکھا تیرا چہرہ زینب، تو اگر چاہے تو لمحوں میں بدل سکتی ہے، تو اگر چاہے تو لمحوں میں بدل سکتی ہے، ایک بپھرے ہوئے زیغم کا ارادہ زینب، ایک بپھرے ہوئے تو ساری دنیا کے دلیروں کی صدا یا عباس، اور عباس کے ہونٹوں کی صدا یا زینب، اور عباس. آخری شعر سن لے پوشام کے فرعون کی اولاد یزید، سن لے او شام کے فرعون کی اولاد یزید، ساتھ میں لائی ہے سجاد سا موسیٰ زینب، کبھی صورت سن لے او شام کے فرعون کی اولاد یزید، ساتھ میں لائی ہے سجاد سا موسیٰ زینب، کبھی سورج نے نہ دیکھا تیرا چہرہ زینب. صلوات بر محمد و آل محمد. سہیل بستوی صاحب آپ کے روبرو تھے اور بہترین کلام آپ کے گوش گزار فرما رہے تھے. محترم آقا ضامن جعفری صاحب سے التماس کی جاتی ہے تشریف لائیں. آپ قبلہ و کعبہ کے خیر مقدم میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد. سہیل بستوی صاحب آپ کے روبرو تھے. انتہائی شرف کا مقام ہے کہ ہمارے سرپرست اور ہماری رہنمائی فرمانے والے
شمیم الحق صاحب جتن اسلام والمسلمین آقا محترم شمیم الحسن صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. علماء ذی وقار شعراء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات اور یہیں سے وقار بھائی ابن علی وائز صاحب کے مصرے. طنز کے تیر جو سجاد نے دل پر روکے، طنز کے تیر جو سجاد نے دل پر روکے، ایک شیشے نے برستے ہوئے پتھر روکے. طنز کے تیر جو سجاد نے دل پر روکے، ایک شیشے نے برستے ہوئے پتھر روکے. لو چلا اشکوں کا سیلاب سوئے قصر یزید، جس میں ہمت ہو وہ سجاد کا لشکر روکے. لو چلا اشکوں کا یا علی، لو چلا یا علی، لو چلا اشکوں کا سیلاب سوئے. طنز کے تیر جو سجاد نے دل پر روکے، ایک شیشے نے برستے ہوئے پتھر روکے، ایک شیشے نے برستے ہوئے پتھر روکے. لو چلا اشکوں کا سیلاب سوئے قصر یزید، جس میں ہمت ہو وہ سجاد کا لشکر روکے. جس میں ہمت ہو وہ سجاد کا لشکر روکے. حضرات انتہائی ویسے تو ہر انسان اس مقام پر زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، لیکن ان افراد میں بھی ان میں وہ اشخاص ہیں جو بڑھ چڑھ کر زائرین کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اور انہی میں سے محترم جناب عزادار اعظمی صاحب جو ایک بہترین شاعر اور زیادہ سے زیادہ خدمت زائران کربلا فرمانے والوں میں یہ پوری ایک انجمن اور روح رما کعبہ. میں التماس کرتا ہوں محترم جناب عزادار اعظمی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ بی بی میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں. آپ حضرات نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. آپ سب حضرات کو جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور صرف دو قطعے، ایک قطعہ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیا دیتا ہوں. میرے مشکل کشا کی شان زینب کریں گی مشکلیں آسان زینب. ابھی کوثر اتر آئے زمیں پر، اگر جاری کرے فرمان زینب، اگر جاری کرے فرمان زینب. ابھی کوثر اتر آئے زمیں پر، اگر جاری کریں فرمان زینب، اگر جاری کریں فرمان زینب. یہ آخری قطعہ بھی ملاحظہ دیکھیے گا. گئی ہے شام میں زینب سمجھ لے اسلام، تیری بقا کے لیے ظلم کی فنا کے لیے. او یزید شام سے، یزید شام کو خطبوں سے بھی کیا رسوا، تو فرش ادا بچھا کے لیے کچھ انتقام تو، کچھ انتقام تو فرش ادا. صلوات ارشاد فرمائے محمد عزادار اعظمی صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے، خوب کلام پیش کر رہے تھے. ہاں ماشاءاللہ. صلوات ارشاد فرمائے محمد وآل محمد. علماء ذی وقار کی
بالخصوص توجہ، اور یہ مصرے ظاہر سی بات ہے انہی کا حق بنتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اور ان سے پذیرائی حاصل کی جائے۔ مرزا دبیر اعلی اللہ مقامہ فرماتے ہیں ہم کل کے مسیحا ہیں، مسیحا پہ آیا ہیں۔ ہم کل کے مسیحا ہیں، خواص کا مجمع ہے تو ظاہر سی بات ہے، ہم کل کے مسیحا ہیں، مسیحا پہ آیا ہیں۔ ایوب ہے شاہد کے شفا اپنی زباں ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کو جو آنکھوں سے نیہا ہے، جو ہم سے ہے برگشتہ وہ مردود جہاں ہے۔ ہم کل کے مسیحا ہیں، مسیحا پہ آیا ہیں۔ ایوب ہے شاہد کے شفا اپنی زباں ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کو جو آنکھوں سے نیہا ہے، جو ہم سے ہے برگشتہ وہ مردود جہاں ہے۔ یا مورد لعنت وہاں ساکن ہے سقر کے، حیدر کے مخالف نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ یا مورد لعنت وہاں ساکن ہے سقر کے، یا مورد لعنت وہاں ساکن ہے سقر کے، حیدر کے مخالف نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ دیجئے آزاد اب ہمارے محترم وقار سلطان پوری صاحب اور چندن فیض آبادی صاحب اور قبلہ کعبہ ندیم اصغر صاحب آج اپنے لب و لہجے سے پوری دنیا میں ایک سما باندھے ہوئے ہیں اور خوبصورتی کو ایک وجود عطا کیے ہوئے ہیں۔ محترم جناب چندن سانیحال فیض آبادی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ محترم جناب چندن سانیحال فیض آبادی صاحب آپ بآواز بلند نعرہ صلوات شریف۔ تو تم نے کیوں کم پڑھا؟ حضرات سامعین السلام علیکم۔ تمامی حضرات کو جشن کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر، پہلے 4 میں سے سرکار اجازت۔ زینب کو وار کرنا تھا شہرگ پہ ظلم کی، کہ زینب کو وار کرنا تھا شہرگ پہ ظلم کی، لشکر ایک اپنے لفظوں کا تیار کر لیا، کہ لشکر اپنے لفظوں کا، کہ خطبات کی رسن میں بہن حسین کی، بھائی کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا، کہ بھائی کے جی آدھا، کہ خطبات کی رسن میں بہن حسین کی، بھائی کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا، بھائی کے قاتلوں کو۔ زادار صاحب کا حکم ہے کہ 2-3 شعر اور پڑھ دیا جائے، تو میں حوالے کر دے رہا ہوں۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں آپ حضرات۔ دیکھیے حضرات، ہمارے ماموں جناب ذل حسن عابدی صاحب کا میں ان کو دکھا کر کے آیا، لیکن کل ان کا انتقال ہو گیا، تو میں یہ چاہتا ہوں 4 مصرے ان کے جو انہی نے خود کہے ہیں، ایصال ثواب بھی ہو جائے اور مرحوم کو میں ایک مطلب اور صرف ایک شعر حوالے کر رہا ہوں، آپ حضرات ایک نعرہ صلوات سے سہارا دیں۔ کہ زیر زمین بدل گیا رخ امتحان کا، کہ یہ مرحوم کے 4 مصرے
کہ زیر زمین بدل گیا رخ امتحان کا، دیکھا کمال ماتم شہ کے نشان کا، کہ دیکھا کمال ماتم شہ کے نشان کا، کہ آئے علی لحد میں لحد جگ مگا اٹھی، کہ آئے علی لحد میں لحد جگ مگا اٹھی، نقشہ بدل گیا میرے کچے مکان کا، کہ آئے علی، انشاءاللہ ضرور ایسا ہوا ہوگا۔ بھائی پروردگار ان کو کروٹ جنت نصیب کرے۔ جناب ذل حسن عابدی صاحب کو کہ آئے علی لحد میں لحد جگ مگا اٹھی، نقشہ بدل گیا میرے کچے مکان کا۔ ایک نعرہ سلوات کا پھنسا سارا تھا۔ ایک مطلب دو شعر ابا، زیادہ نہیں ٹائم لیں گے۔ یہ ایک اور نعرہ سلوات کا کہ فضیلتوں کے پیمبر کہاں سے لاؤ گے، کہ نبی کے گھر کی طرح گھر کہاں سے لاؤ گے، کہ نبی کے گھر کی طرح گھر کہاں سے لاؤ گے۔ سرکار شعر دیکھیں ضامن صاحب کہ شفاعتوں کے پیمبر کو جو شفا دے دے، تم اس بطول کی چادر کہاں سے لاؤ گے، کہ تم اس بطول کی چادر کہاں سے لاؤ گے، کہ وہ جس کی سین سے بہتر کسی کی شین نہیں۔ ابا شیر سرکار، نیتا جی شیر سرکار، کہ وہ جس کی سین سے بہتر کسی کی شین نہیں، کہ وہ جس کی سین سے بہتر کسی کی شین نہیں، تم اس بلال کا ہم سر کہاں سے لاؤ گے۔ اور سرکار شعر یہ آخری کہ جسے بھی چاہے بٹھا دو لٹا دو مسند پر، کہ جسے بھی چاہے بٹھا دو اور لٹا دو مسند پر، مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے۔ ارے سرکار کہ جسے بھی چاہے بٹھا دو، پہلے یہ بٹھا تھا لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد مصرے کو درست بڑھا دیا، کہ جسے بھی چاہے بٹھا دو
لٹا دو مسند پر مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے؟ صلوات ارشاد فرمائے محمد والے محمد مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے؟ چندن ثانی حال صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے آج اگر ہمارے پاس ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے تو اس کی بقا میں اور ہم تک پہنچانے میں بی بی زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ کا بہت بڑا دخل رہا ہے۔ میں دو مصرے علامہ نسیم امرحوی علی اللہ مقامہ کے بالخصوص خواص کا مجمع ہے، نہ ہو غدیر تو حق بعد مصطفیٰ نہ ملے، نہ ہو غدیر تو حق بعد مصطفیٰ نہ ملے، خودی کے بولتے پتلے ملے خدا نہ ملے، نہ ہو غدیر تو حق بعد مصطفیٰ نہ ملے، نہ ہو غدیر تو حق بعد مصطفیٰ نہ ملے، خودی کے بولتے پتلے ملے، بہت سے لوگ انہیں دستگیر کہتے ہیں، نصیب والے جناب امیر کہتے ہیں، بہت سے لوگ انہیں دستگیر کہتے ہیں، نصیب والے جناب امیر کہتے ہیں، تمہاری عید تو روزوں کے بعد آتی ہے، نبی کی عید کو عید غدیر کہتے ہیں، تمہاری عید تو روزوں کے بعد آتی ہے، نبی کی حیدری آپ صلوات ارشاد فرمائے محمد والے محمد۔ بہت سے لوگ انہیں دستگیر کہتے ہیں، نصیب والے جناب امیر کہتے ہیں، تمہاری عید تو روزوں کے بعد آتی ہے، نبی کی عید کو عید غدیر کہتے ہیں۔ آئیے حضرات انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اس کارواں اور اس قافلے کے نگراں سرپرست اور ہر قدم ہماری حوصلہ افزائی فرمانے والے اور ہمیں شرف سے مزین اور خوبصورتی عطا فرمانے والے حجت الاسلام والمسلمین آقا محترم سید ندیم اصغر صاحب قبلہ و کعبہ، جو بہترین خطیب، بہترین ذاکر، بہترین معلم اور بہترین شاعر اور بہترین ناظم ہیں۔ آپ اپنے عزیز ترین چاہے شاعر کی نوعیت سے دیکھیں، ذاکر کے اعتبار سے دیکھیں، خطیب کے اعتبار سے دیکھیں، قائد کے اعتبار سے دیکھیں، رہنما کے اعتبار سے دیکھیں، استقبال میں بآواز بلند آ رہے صلوات ارشاد تشریف لا رہے ہیں محترم ندیم اصغر صاحب۔ صلوات اور پڑھ دیں محمد۔ ملاحظہ فرمائیں، بالکل تازے چار مصرے ابھی یہیں بیٹھ کے کہے ہیں کہ زمیں کو رہنے نہیں دیں گی اب زمیں زینب، زمیں کو رہنے نہیں دیں گی اب زمیں زینب، اتر رہی ہیں زمیں پر فلک نشیں زینب، زمیں کو رہنے نہیں دیں گی اب زمیں زینب، اتر رہی ہیں زمیں پر فلک نشیں زینب، شبیہ حمزہ و جعفر بنا رہی ہوں گی۔ شعر ملاحظہ فرمائیں اور قافیہ دیکھیے گا وقار بھائی، شبیہ حمزہ و جعفر بنا رہی ہوں گی، الٹ رہی ہیں جو بچوں کی آستیں زینب، شبیہ حمزہ و جعفر بنا رہی ہوں گی، شبیہ حمزہ و جعفر بنا رہی ہوں گی، الٹ رہی ہیں جو بچوں کی آستیں زینب، الٹ رہی ہیں جو بچوں کی آستیں زینب۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے کلام ہے، آپ حضرات کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ ایک اور صلوات پڑھیے ملاحظہ فرما لیں کہ زمانہ بدلا میری عاشقی نہیں بدلی،
زمانہ بدلا میری عاشقی نہیں بدلی، کہ سیم و زر سے ولائے علی نہیں بدلی، کہ سیم و زر سے ولائے علی نہیں بدلی۔ زمانہ ہم کو بدلنا تو چاہتا تھا مگر، زمانہ ہم کو بدلنا تو چاہتا تھا مگر، علی کے عشق کی تاثیر ہی نہیں بدلی۔ زمانہ ہم کو بدلنا تو چاہتا تھا مگر، یا علی کے عشق کی تاثیر ہی نہیں بدلی، علی کے عشق کی تاثیر ہی نہیں بدلی۔ ہمیشہ ہاتھ میں جام ولائے حیدر تھا، کہ دار پر بھی میری میکشی نہیں بدلی۔ ہمیشہ ہاتھ میں جام ولائے حیدر تھا، کہ دار پر بھی میری میکشی نہیں بدلی۔ اور دیکھیے ردیف بدل رہا ہوں کہ علی کے عشق کا سورج سدا طلوع رہا، علی کے عشق کا سورج سدا طلوع رہا، ہمارے فکر پہ چھائی کبھی نہیں بدلی۔ علی کے عشق کا سورج سدا طلوع رہا، علی کے عشق کا سورج سدا صلوات ارشاد فرمائے محمد والا ندیم اظہر صاحب قبلہ و کعبہ کو آپ سمت فرما رہے تھے اور خوب اشعار اور حقیقتیں پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات آخر میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم سب کا، اور یوں کہا جائے کہ وقار واقعاً ہم سب کے وقار ہے، ہماری خوبصورتی ہے۔ میں علامہ قیصر باروی علی اللہ مقامہ کے ان مصروں سے جناب وقار سلطان پور صاحب کو دعوت سخن دینے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ علامہ قیصر باروی فرماتے ہیں، کیوں نہ کہہ دوں دل توحید کی قوت ہیں علی، کیوں نہ کہہ دوں دل توحید کی قوت ہیں علی، نبض اسلام ہے عمران حرارت ہیں علی، روز اول سے نگہبان رسالت ہیں علی، ذوالعشیرہ کی قسم حاصل دعوت ہیں علی، ذوالعشیرہ کی قسم کیوں نہ کہہ دوں دل توحید کی قوت ہیں علی، نبض اسلام ہے عمران حرارت ہیں علی، روز اول سے نگہبان رسالت ہیں علی، ذوالعشیرہ کی قسم حاصل دعوت ہیں علی۔ اس حقیقت میں کوئی شک ہو یہ امکان نہیں، جو علی کو نہیں سمجھا وہ مسلمان نہیں۔ اس حقیقت میں کوئی شک ہو یہ امکان نہیں، جو علی کو نہیں سمجھا وہ مسلمان نہیں۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ التماس کی جاتی ہے محترم وقار سلطان پوری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ بی بی سلام اللہ علیہا میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ حضرات مومنین کرام سلام علیکم۔ آپ سب کو یہ جشن بہت بہت مبارک ہو۔ اجازت حضور، 4 مصرے میں بھی بالکل تازہ ترین پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ شاید کسی لائق بی بی کے حوالے سے دیکھیے گا حاجی صاحب۔ جی ہاں 4 مصرے ملاحظہ فرمائے، دیکھیے گا خاص طور سے۔ کیا زین اب کا جو تذکرہ، کیا زین اب کا جو تذکرہ، دو برادروں کے دیار میں، کیا زین اب کا جو تذکرہ، کیا زین اب کا جو تذکرہ، دو برادروں کے دیار میں، کیا زین اب کا جو تذکرہ، کیا زین اب کا جو تذکرہ، دو برادروں کے دیار میں، کیا زین اب
کا جو تذکرہ دو برادروں کے دیار میں، تو زیارتوں کا صلہ ملا دو برادروں کے دیار میں، تو زیارتوں کا صلہ ملا. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، نعرہ ولایت. تو زیارتوں کا صلہ ملا دو برادروں کے دیار میں، تو زیارتوں کا صلہ ملا. اب یہ دو مصرے خاص طور سے دیکھیے گا، شاید کسی لائق ہو. حاجی صاحب دیکھیے گا قبلہ. کہ بہن کے جشن کو بھائیوں کی خوشی سے میں نے ملا دیا، خاص طور سے کہ بہن کے جشن کو بھائیوں کی خوشی سے میں نے ملا دیا، کہ بہن کے جشن کو بھائیوں کی خوشی سے میں نے ملا دیا. تو گواہ رہنا ہے کربلا دو برادروں کے دیار میں، تو گواہ رہنا ہے کربلا. کہ بہن کے جشن کو بھائیوں کی خوشی سے میں نے ملا دیا، تو گواہ رہنا ہے کربلا، تو گواہ رہنا ہے کربلا دو برادروں کے دیار میں، تو گواہ. سلام. حضرات ایک مطلب ایک مطلب دو تین شعر اور پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی لائق ہو. ایک صلوات پڑھیں اور باواز ہو. دیکھیے گا خاص طور سے. مؤذن کربلا کے دشمن، مؤذن کربلا کے دشمن سے جو بھی چپکے سے مل رہا ہے. خاص طور مؤذن کربلا کے دشمن سے جو بھی چپکے سے مل رہا ہے، میں اس کے شجرے کو جانتا ہوں، انس کے شجرے سے مل رہا ہے. میں اس کے شجرے کو جانتا ہوں، انس کے شجرے سے مل رہا ہے. میں اس کے شجرے کو جانتا ہوں، انس کے شجرے سے مل رہا. یہ بھی مطلب دیکھیے گا. تمام رزق حلال مجھے کو، تمام رزق حلال مجھے کو نبی کے کنبے سے مل رہا ہے. تمام رزق حلال مجھے کو نبی کے کنبے سے مل رہا ہے. بنا میں اکبر میں بانٹتا ہوں، اسی بہانے سے مل رہا ہے. بنا میں اکبر میں بانٹتا ہوں، اسی بہانے سے مل رہا ہے. صرف دو شعر ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی لائق کو. ایک شہزادی کے حوالے سے ایک شعر. سکوت طاری ہے کوفیوں پر، خاص طور سے مصرے دیکھیے گا. سکوت طاری ہے کوفیوں پر، چراغ حاوی ہے آندھیوں پر.
سکوت تاری ہے کوفیوں پر چراغ حاوی ہے آندھیوں پر یہ کون گویا ہے جس کا لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے یہ کون گویا ہے جس کا لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے یہ کون گویا ہے جس کا لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے۔ ایک شعر یہ بھی دیکھیے گا، تمام زائرین بیٹھے ہوئے ہیں، اس زیارت کے حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں، شاید کسی لائق ہو۔ ندیم بھائی خاص طور سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے گا۔ زیارت ابو ذر دیکھیے گا، زیارت کربلا سے پلٹے تو معجزہ یہ ہوا ہے پہلے۔ کون سا معجزہ ہوا ہے سنیے گا۔ زیارت کربلا سے پلٹے تو معجزہ یہ ہوا ہے پہلے، ہمارا دشمن ہی ہم سے آ کر بڑے سلیقے سے مل رہا ہے، ہمارا دشمن ہی ہم سے آ کر بڑے سلیقے سے مل رہا ہے، ہمارا دشمن ہی ہم سے آ کر زیارت کربلا سے پلٹے تو معجزہ یہ ہوا ہے پہلے، ہمارا دشمن ہی ہم سے آ کر بڑے سلیقے سے مل رہا ہے، ہمارا دشمن ہی ہم سے آ کر بڑی ارے اچھا صلوات پڑھے محمد ایک مطلب دو شعر، ہاں ان کا کوٹا سن لیجیے دو شعر۔ حق کی باتوں سے ہیں انجان بڑے بھولے ہیں، حق کی باتوں سے ہیں انجان بڑے بھولے ہیں، میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں، تبرے سے پریشان بڑے بھولے ہیں تبرے سے پریشان بڑے بھولے ہیں، لعنتیں کیوں نہ ہو قربان بڑے بھولے ہیں۔ اب یہ شعر دیکھیے گا۔ گھر سے نکلے تھے خریدار یہ جنت کے لیے، گھر سے نکلے تھے خریدار یہ جنت کے لیے، بیچ کے آ گئے ایمان بڑے بھولے۔ حضرات مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد۔ حضرات لیجئے اب آخر میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین آقا محترم سید شمیم الحسن صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں۔ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں قبلہ و کعبہ جس خانوادے نے اپنی پوری زندگی اور خود حضور نے قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اور قوم کو سنوارنے کے لیے اور خوبصورتی عطا کرنے کے لیے صرف کر دی۔ قبلہ و کعبہ ہی کے چشم چراغ جو آج اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں اور بخوبی نبھا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب میں انجمن غلامان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور مہدی ٹور کا اور سبھی حوصلہ عطا کرنے والوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنی محبتوں سے یہ شرف عطا فرمایا۔ پروردگار عالم سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور سبھی کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اس جشن کی مناسبت سے اور بی بی زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہا کی
मंज़लत के सदक़े में सबको इज़्ज़त व वक़ार से नवाजे, सबकी तौक़ीर बरकरार रहे। मोमिनीन की सेहत व सलामती के लिए, ज़ालिमीन की निस्त व नाबूदी के लिए और इस ज़िक्र के ज़रिए मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलावत इरशाद। अगर अखलाक़ नबवी, शुजाअत अलवी और तहारत फ़ातिमी, हुस्न हसन, सब्र हुसैन आसमान पर हो तो तौहीद का आईना कहलाता है। और अगर ये तमाम की तमाम चीज़ें ज़मीन पर उतर आएँ तो ज़ैनब का रूप धार लेती हैं। इस्लाम बच गया ये इसी का कमाल था, इस्लाम बच गया ये इसी का कमाल था, वरना खुदा के दी का तारुफ मुहाल था, वरना खुदा के दी का तारुफ मुहाल था। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ बारगाहे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाए सैयद शमीमुल हसन साहब में आप अपने कलमात से हाजरीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। क़िबला काबा की सेहत व सलामती के लिए और इस ज़िक्र की कबूलियत के लिए, मज़ीद तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़े के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलावत इरशाद फरमाएँ। लब्बैक या हुसैन, 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 नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद नारे सलावत इसी के जरिए अरे ठीक है जी, ठीक, अच्छा नहीं लग रहा था, हम भी आपके साथ आ जाएंगे। हाँ माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु वस्सलातु वस्सलामु वल्लान लिकुल्लिन अहल लिल अहल व लिकुल्लिन अहल, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान सलवात। कुरान मजीद की आयत के सहारे शहज़ादी की अज़मत के सिलसिले में एक मुख्तसर सी तमहीद ये है कि अल्लाह ये ऐलान कर रहा है कि हमने आदम को मुंतखब किया है, नूह को मुंतखब किया और इब्राहीम के ख़ानवादे को और इमरान के ख़ानदान को मुंतखब किया। तो क्या बाकी अम्बिया को किसी और ने मुंतखब किया है? भाई दो ही नबी का नाम लिया है कुदरत ने कि इनको हमने मुंतखब किया, उनको मुंतखब किया। जब सबको मुंतखब किया है अल्लाह ने, तो ये दो ही का नाम क्यों लिया? बात फैल जाएगी। अजीज़ों, बात ये नहीं है, नबियों के इंतखाब का ऐलान है ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतखाब का ऐलान है ख़ानदान का। सलवात पढ़िए मोहम्मद और चूँकि दो ख़ानदान का तस्करा करना है, दो नबियों का इंतखाब का जिक्र है। अगर आप गौर करें ख़ानदान के मुंतखब होने के सिलसिले में, तो अल्लाह ने नबियों के इंतखाब का ऐलान नहीं किया है, इन दो नबियों को इस ख़ानदान की मुंतखब हस्तियों के लिए नमूना बनाया है। अभी बात वाज़ेह नहीं हुई। इन दो नबियों को नमूना बनाया है। कौन दो नबी? आप जानते हैं, एक जनाब आदम हैं जिनका नाम लिया है, आदम अव्वल। दूसरे जनाब नूह हैं जिनको आदम सानी कहा गया है। जनाब आदम का नाम
اس اعتبار سے لیا گیا ہے کہ خانوادے میں جو شخصیتیں میری منتخب باری ہیں، اللہ نے جن کو منتخب کیا ہے، ان کے لیے نمونہ آدم کو بنانا. کیوں؟ اس لیے کہ آدم وہ ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے کسی کے آگے زانو ادب تہ نہیں کیا، کسی کے تعلیم و تربیت کے محتاج نہیں ہوئے. جو کچھ بھی لیا اللہ سے لیا، علم لیا اللہ سے لیا، کمالات لیے اللہ سے لیے. براہ راست تو آدم مثال منتخب خاندان ہونا چاہیے. جب آدم مثال ہوگا تو وہ خانوادہ منتخب ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. خانوادہ منتخب قرار پائے گا جو آدم نمونہ ہو. اچھا آ جائیے، اصرار کی کیا ضرورت ہے. اللہم صلی علی محمد. میں سمیٹوں گا بات کو، سمجھے؟ تو ایک تو آدم نمونہ بنایا ہے خانوادے کے منتخب افراد کے لیے. دوسرے آدم ثانی. کیوں میں اس لقب کو دہرا رہا ہوں؟ اس لیے کہ کمالات کے اعتبار سے تو آدم مثال ہونا چاہیے کہ دنیا میں کسی کو کچھ سیکھنے پڑھنے کا محتاج نہ ہو. اور دوسرے آدم ثانی کو نمونہ بناؤ کہ آدم ثانی انہوں نے کشتی نجات تیار کی. کشتی نجات تیار کی. نسل ختم ہو رہی تھی اگر یہ کشتی نہ ہوتی. آدم ثانی اسی لیے کہے گئے ہیں کہ انہوں نے نسل آدمیت کو کشتی تیار کر کے نجات دے کر بچا لیا. تو نمونہ آدم ہیں اور نوح ہیں. کمالات کے اعتبار سے دنیا میں کسی سے سیکھنے کا محتاج نہیں، آئے ادھر سے سب کچھ لے کے. اور یہ نوح وہ ہیں کہ جنہوں نے کشتی نجات تیار کی ہے. تو اب یہ سمجھ لینا کہ جو اس خانوادے کا منتخب ہوگا وہ نجات کا ضامن ہوگا. اب کوئی دنیاوی نجات نہیں ہے، دنیا کا طوفان آنے والا نہیں ہے. اب تو آخرت کے طوفان سے نجات کی ضرورت ہے. تو نبی کریم کو کہنا پڑا کیا مثل اہل بیت، ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. جو اس پر آئے گا وہ نجات پائے گا. صلوات پڑھیے محمد اور آل. دو نمونے ہیں. نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات. بس میں اپنی بات مکمل کر چکا. ارباب فکر موجود ہیں کہ یہ اس خانوادے کے انتخاب کی بات ہے. پھر یہ بات ہے کہ جب ایک خاندان کا ذکر کیا تھا تو سب تو اسی خاندان میں ہیں جتنے ہیں معصومین ہمارے. آل ابراہیم میں سب ہیں. پیغمبر کا سلسلہ شروع ہوا اس خاندان میں تو نسل منتخب ہوتی چلی گئی، خاندان منتخب ہوا، ذریت منتخب ہوئی. آل ابراہیم ذریت خانوادے کے اعتبار سے فقط نہیں، نسل اور ذریت منتخب ہے. تو اب پیغمبر کے بعد جو سلسلہ چلے گا تو نبی کی نسل میں جب بات جائے گی تو فاطمہ آئیں گی نسل میں منتخب. فاطمہ کے وسیلے سے حسن اور حسین منتخب ہوں گے. حسن اور حسین کے وسیلے سے امام زمانہ تک یہ انتخاب جاری رہے گا. یہ آل عمران کو بیچ میں کیوں رکھا گیا؟ سب تو منتخب ہیں، سب کے لیے آل ابراہیم کا مصداق موجود ہے. کہا نہیں تمہیں پہچانا نہیں، ایک چھوٹ رہا ہے. نبی کے ذریعے جب یہ انتخاب کا سلسلہ نسل میں جائے گا تو فاطمہ تک آئے گا، فاطمہ سے چلے گا حسن حسین اور امام زمانہ تک چلا جائے گا سلسلہ. مگر علی نسل میں نہیں ہے،
خاندان میں ہیں, نسل میں نہیں ہیں, تو وہ چھوٹنے نہ پائیں. لہذا آل عمران کا تذکرہ کیا گیا. پڑھ لیجئے صلوات, سمجھ تو گئے آپ. آل ابراہیم کے بعد کیوں آل عمران کہا گیا؟ سلسلہ انتخاب جہاں تک رکے گا, اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ذہن چلا جائے ان عمران کی طرف جو ماضی میں گزر چکے ہیں کہ ابراہیم کے بعد عمران کا نام ہے, وہی مراد ہوں گے. نہیں, جب سلسلہ انتخاب چلے گا, نبی سے آگے بڑھے گا, تو جہاں سے کڑی ٹوٹ رہی ہے, جس کو لینا ہے وہ وہی ڈھونڈا جائے گا. دوسرا فقرہ اوپر کیوں ڈھونڈا جائے گا؟ سب تو آل ابراہیم میں, خود وہ عمران جو ہیں وہ بھی تو آل ابراہیم میں ہیں, تب ان کو نہیں ڈھونڈا جائے گا. اب پیغمبر کے عہد میں جو چھوٹ رہا ہے اس کے لینے کے لیے ضرورت پڑی کہ نبی کے زمانے ہی میں ڈھونڈا جائے عمران کون ہے, تاکہ وہ چھوٹنے نہ پائے انتخاب باری سے. تو جب دیکھیں گا آپ تو پتہ چلے گا نبی کے دور میں عمران جس کا نام ہے وہ حضرت ابو طالب ہیں, جن کے فرزند حلیم نے ابی طالب ہیں. صلوات پڑھی محمد اور آل محمد پر. ہو گئی بات, یہاں تک میں لایا. اب یہ سلسلہ چلا, آ گیا نسل میں. جب سلسلہ چلا تو مردوں کے لیے تو عصمت کا سلسلہ جاری ہے, سب معصوم ہیں. میں بات کو ماضی والی دہرانا نہیں چاہتا جو آپ کے ذہنوں میں پڑی ہوئی ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. میں تو صرف اشارہ اس بات کی طرف کر رہا ہوں کہ جناب زینب سلام علیہ کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں کہ کیوں معصومہ نہیں ہے, اس کو دہرانا نہیں ہے. صرف ایک فقرہ یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ عصمت نہ ملے تو کوئی کمی ہوتی ہے. عصمت قبول نہ کرے کسی مقصد کے لیے تو وہ کمی نہیں ہے, وہ عظمت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی, جس کو جو آپ کے ذہنوں میں ہوگی. میں تو صرف یہاں تک لایا ہوں اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے اس فقرے کے ساتھ کہ خانوادہ منتخب ہے اللہ کی نگاہ میں وہی کہ جو آدم نمونہ ہو, نو مثال ہو, نجات کا بھی ضامن ہو, اور دنیا میں آنے کے بعد کسی سے تعلیم و تربیت کا محتاج بھی نہ ہو. اب سمجھ میں آیا کہ جناب سیدہ کے لیے تو ٹھیک ہے سلسلہ انتخاب باری میں عصمت موجود ہے, لیکن غیر معصومہ کے لیے کیسے آپ مان لیں کہ ان تک بات پہنچی؟ تو اب ضرورت تھی کہ امام معصوم سند دے کہ یا اماں انت عالمۃ غیر معلمہ و فہمۃ غیر مفہمہ. اے پھپھی اماں, آپ وہ عالمہ ہے جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی ہے, اور وہ بافہم ہے جس کو کسی نے تربیت نہیں کی ہے. دو ہی چیزیں ہیں عصمت کی نشانی میں دو ہی چیزیں ہیں. معصوم وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آنے کے بعد نہ کسی سے تعلیم کا محتاج ہو نہ تربیت کا محتاج ہو. کوئی معصوم کسی کی تربیت کا محتاج نہیں تھا, تعلیم کا محتاج نہیں تھا. دونوں فقرے معصوم امام نے, ہمارے چوتھے امام نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے, ثانیہ زہرا کے لیے, یہ دونوں فقرے جمع کر کے بتا دیے کہ جو شان نبوت ہے, جو شان عصمت ہے, وہ سب کچھ زینب کے اندر موجود ہیں. اور اسی بنیاد کے اوپر میں نے یہ فکر کی تھی کہ آخر سب کچھ جوہر موجود ہے کہ یہ معصومہ بنے, پھر معصومہ کیوں نہیں ہے. تب میں نے بتایا تھا کہ معصومہ سربراہنہ نہیں ہو سکتی, آنا تھا کربلا خدمت کے لیے. عصمت معصومہ بن کے اگر آ جاتی
تو کربلا میں قیامت آ جاتی، دنیا مٹ جاتی۔ ثانی زہرا نے عصمت کو قبول نہ کر کے بھائی کی نصرت کو قبول کر کے کربلا کو بچایا ہے اور کربلا کی تاریخ کو بچایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد محمد اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بحق الزہراء و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیہ و صدق النیہ و عرفان الحرمہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زیارت امام زمانہ پڑھیے سب لوگ۔ اللہم کن حجت ابن اللہ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وقائدا ودلیلا حتی تسکنہ وردکا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ حیدری۔ ایک شاعر لوگ سب آ جائیں۔ ارے سب کو وقار بھائی ایک شاعر آئیے، ساگر بھائی، سہیل بھائی، ساگر بھائی، اعزاز بھائی، فریم کر لو، وہ ہے گن اپ اینڈ ڈاؤن۔ باہر آواز ہی جائے گی مائک۔ بولنا ہے اچھا بولنا ہے بولو۔ سماعت کیا کربلا محلہ سے جس کو لائف فریکوینسی پر انجمن علماء نے جانب سے انشاءاللہ 3 شعبان کو شب میں 9 بجے عراقی ٹائم کے اکارڈنگ لگ بھگ انڈیا کے 11:30 اور 12 بجے کے درمیان 3 شعبان کو جشن منعقد ہوگا۔ آج کے جشن پر انشاءاللہ اس کو بھی آپ ٹائم سماعت کریں۔ اور آج کی شب حوض ولادت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے ولادت کے مسرت موقع پر تمام امید کو اللہ کی باقی دل سے کوئی غم نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ اجازت دیتے 3 شعبان المعظم کو عراقی ٹائم کے اعتبار سے شب میں 9 بجے جشن سب روزہ کا انعقاد کیا جائے گا۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ خدا حافظ۔ بس ٹیم گرافکس کی جانب سے آپ سبھی کو اپنے زمانے کی ہمارے بار پھر آپ سے گزارش ہے انشاءاللہ 3 شعبان فرمان سے جشن سب روزہ کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس وقت کربلا محلہ میں سے گزارش ہے کہ باہر ملکوں میں ہم سے گزارش کی جاتی ہے عراقی ٹائم کے اکارڈنگ شب میں 9 بجے انشاءاللہ جشن سب روزہ کا انعقاد کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے آن لائن شرکت کی گزارش ہے۔ خدا حافظ۔
ہوگا پورا ہو گیا بول کے